بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائفر کرائم اینڈ عمران خان. آج کل الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ ہر طرف سائفر 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 کا رول ہے کہ سائفر آخرکار سائفر ہے کیا؟ واٹ از سائفر؟ سائفر یہ پرانے وقتوں سے، پرانے زمانے سے، یونان سے اس کا آغاز ہوتا ہے. سائفر اصل میں اہم قسم کی معلومات کو کوڈ کرنا کو سائفر کہتے ہیں، اور اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور جنہیں سائفر ایکسپرٹ کہتے ہیں. پاکستان میں وزارت خارجہ میں 100 سے زائد سائفر اسسٹنٹ ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ اہم قسم کی معلومات کو کوڈ کرنا اور ڈی کوڈ کرنا، پھر یہ معلومات متعلقہ اداروں تک پہنچاتے ہیں. اور سائفر کی دراصل 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ریسٹرکٹڈ سائفر اور دوسرا ان ریسٹرکٹڈ سائفر. ریسٹرکٹڈ سائفر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ معلومات جس کو کوڈ کیا جاتا ہے وہ صرف چند اداروں یا چند انسانوں تک وہ معلومات پہنچائی جاتی ہیں، جبکہ ان ریسٹرکٹڈ سائفر میں وہ معلومات پبلکلی اناؤنس کی جا سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں عمران خان نے ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف 22 مارچ کو اسلام آباد میں ایک جلسے میں سپیچ کر رہے تھے، اور سپیچ کرتے ہوئے ہاتھ میں ایک پیج کاغذ لہراتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ میری حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اسی وقت پھر یہ کیس پاکستان میں FIA ادارہ ہے جس کو یہ کیس بھیج دیا گیا. انہوں نے مختلف پہلوؤں سے اس کی تحقیق کی اور آخرکار یہ کیس عدالت میں چیلنج کر دیا گیا. عدالت میں ابو الاسناد ذوالقرنین جو جج تھے ان کے ہاں اس کیس کو بھیج دیا گیا. انہوں نے مختلف چند مخصوص گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے اور آخرکار اس کا فیصلہ سنایا اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سزا کا مرتکب ٹھہرایا اور انہیں 10 سال کی سزا سنائی. تو اب عمران خان کو سزا 10 سال سزا ہو، اور جس انسان کو سزا ہوتی ہے یا سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے تو وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے نااہل ہو جاتا ہے. اور اس لیے اب کیونکہ الیکشن سر پر ہیں، 8 فروری کو ہمارے پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور ٹرانسپیرنسی ادارے یہاں تشریف لائیں گے، پاکستان میں آئیں گے، اور ان اینکرز بھی ہوں گے جو مختلف پولنگ اسٹیشنوں پہ جا کے وزٹ کریں گے اور ہمارے جو الیکشن کی شفافیت کا منظر سامنے لائیں گے، منظر دیکھیں گے اور اس پہ بحث کریں گے. تو عمران خان ایسے ہی نظر آتا ہے. عمران خان اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور اس لیے وہ جو وزارت عظمیٰ کی گیم تھی، وزارت عظمیٰ کی دوڑ تھی، اس سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور باقی پھر یہ پیپل پارٹی
مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کے درمیان یہ کھیل ان کے درمیان رہ جائے گا، اور دیکھو وہاں کون جیتتا ہے۔ چانس زیادہ نواز شریف یا پیپل پارٹی کے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ دو بڑی پارٹی ہیں۔ ان میں سے ایک پارٹی کو، پیپل پارٹی کو بلاول لیڈ کر رہا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کو نواز شریف لیڈ کر رہا ہے۔ بہرحال ہماری عوام کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھے لیڈر ہیں، اچھے لیڈر ہی کسی کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اچھے اور مخلص لیڈر ہی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اچھے باوقار، بااخلاق اور محنتی لیڈر۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ آپ اگر چائنا کو دیکھیں، آج چائنا کی بہت زیادہ آبادی ہے، لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی معیشت، ان کی اکانومی مضبوط ہے۔ ماؤ زے تونگ نے وہاں پہ انقلاب برپا کیا تھا۔ ماؤ زے تونگ جیل سے فرار ہو کے باہر آیا تھا اور پریزیڈنٹ بنا تھا، چائنا کا سربراہ بنا تھا۔ تو اس کے لیے اپنی پارٹی کے ممبر اور اپوزٹ پارٹی کے ممبرز وہ سب برابر تھے۔ اس کے دور میں کسی چیز کی شارٹیج ہو گئی تو پتہ چلا کہ یہ کچھ لوگوں نے اس چیز کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو اس کی پارٹی کے بندے ہیں، ایم این اے، ایم پی ایس یا جو بھی تھے، ممبر تھے، انہوں نے اس چیز کی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، اور تحقیق سے پتہ چلا اور ثابت ہو گیا کہ واقعی انہوں نے کی ہے۔ تو اس نے ایک گولی سے ان کو اڑا دیا، اور اس کے بعد ذخیرہ اندوزی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ ملک ترقی کرتے چلا گیا۔ مسائل ہوں گے، لیکن اب تو امریکہ بھی اس سے خائف ہے، اتنی وہ پاور بن چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جرمنی کے چانسلر ایک خاتون لیڈی تھی، جس نے 16 سال جرمنی پہ حکومت کی ہے، اور اس کا خاوند جو ہے وہ ایک پروفیسر تھے یونیورسٹی میں۔ وہ اپنی کار پہ جاتے تھے، اور ان کا گھر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور جب رات کو آتے تھے تو لانڈری وہ خود کرتی تھی وہ خاتون۔ تو ساتھ جو جتنے بھی گھر تھے ان سے انہوں نے سوری کیا ہوا تھا، معذرت کی کہ ہم رات کو لیٹ آتے ہیں، ہمیں کپڑے دھونے پڑتے ہیں، ہمیں کھانا پکانا پڑتا ہے، جس وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ تو 16 سال اس نے حکومت کی ہے، اور اس کے 3-4 لباس تھے، وہی 16 سال میں وہی اس کے لباس رہے ہیں۔ اور اس کا میاں جو ہے ایک چھوٹی سی گاڑی استعمال کرتا تھا، پروفیسر تھے یونیورسٹی میں، اسی پہ جاتا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتی تو اپنے گھر کو بڑا کر سکتی تھی، چاہتی تو اپنے میاں کو وائس چانسلر لگا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور 16 سال جب اس نے حکومت کو خیر بات کہا تو 7 منٹ ٹی وی پہ اس کے لیے براہ راست جو وہاں کی عوام تھی اس کے لیے کلیپنگ کرتے رہے، اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہے، جیسے یعنی وہ 16 سال پہلے تھی، ان کے جو ایسٹ تھے 16 سال کے بعد بھی وہی ایسٹ تھے۔ اور ایسے لوگ، ایسے ملک، ایسے افراد ترقی کرتے ہیں، ایسے افراد کے ملک ترقی کرتے ہیں، اور ترقی کر کے دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ والسلام۔